اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مال و اسباب، عزت و شہرت سے، اپنی اولاد سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے، آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے الاخص آج کی مجلس ہے مرحوم سید ناصر حسین زیدی اور مرحوم سید وزیر حسن زیدی اور مرحومہ سیدہ کنیز پنجتنی کے لیے انشاءاللہ ان مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر۔ سادہ چاہیے، بار دیگر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی آل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال آخری مجلس میں ہی صحیح الحمدللہ وقت پر
مجلس کو شروع کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو پا رہے ہیں، تاکہ سامعین کرام کی خدمت میں یہ پیغام دیں کہ باب العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے جو مجالس کا سلسلہ ہے الحمدللہ 37-38 مجالس کا سلسلہ، اگر ان 3 دنوں میں مجھ خاکسار کے سبب سے تھوڑا سا وقت کے سلسلے میں کوتاہی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کل سے جید علماء کرام اور برجستہ علماء کرام سے انشاءاللہ العزیز آپ استفادہ کریں گے، بر وقت تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم اس سلسلے معارف دین اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ عباس جاؤ ایک رات کی مہلت طلب کر کے لے آؤ، ہم اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا چاہتے ہیں، مناجات میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ کون سے 4 کاموں کو بجا لانا چاہتے ہیں؟ 1 نماز، 2 قرآن کریم کی تلاوت، 3 دعا، 4 استغفار۔ کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر انسان نماز کو اچھے طریقے سے بجا لے آئے اور اس میں موجود قرآن کی آیتوں سے اچھے طریقے سے شغف پیدا کر لے، ساتھ ہی ساتھ جو قنوت میں انسان دعا پڑھ رہا ہوتا ہے اس بارے میں تھوڑی سی دقت کر لے، اور وہ جو 2 سجدوں کے مابین کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اگر اسے صحیح طریقے سے بسم اللہ کریں ہم نماز سے، اگر اسے صحیح طریقے سے بجا لائیں، آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کی نسبت سے بھی، دیگر دعاؤں کی نسبت سے بھی، اور استغفار کی نسبت سے انسان کی زندگی میں بہت بہتری آ جائے گی۔ شروع کیجئے عزیزو نماز سے، واقعاً جب نماز سے اٹھیں تو میں اور آپ احساس کر سکیں کہ اس نماز نے مجھے بلندی عطا کی ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، انسان احساس کر سکے کہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہے، انسان احساس کر سکے کہ اپنے معشوق سے میں نے خلوت کی ہے۔ عزیزوں ایک مرتبہ انسان اس سے اپنے رابطے کو جوڑ لے عزیزوں، دنیا و ما فیہا انسان کے لیے سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ وقت تھا شام کا 9 محرم کی، کہ جب میرے مولا نے جناب ابو الفضل العباس، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں آج مولانا کے حق میں مہربانی بہت زیادہ ہو رہی ہے جی، یا ٹھنڈا پانی لاتے ہیں یا گلاس نہیں ہے، بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزو جیسے جیسے سورج غروب ہوا ہے 9 محرم کا، میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے اپنے اصحاب کو جمع کرنا شروع کیا، اور یا مغرب سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد یہ خطبہ دیا۔ خطبے کا آغاز ایسے، اثنی علی اللہ احسن الثناء، حسین اللہ کی بہترین حمد و ثنا بجا لاتا ہے، وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، نماز اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ توجہ کیجئے عزیزوں، در اہل بیت مجھے اور آپ کو کیا خوبصورتی عطا کر رہا ہے۔ فرمایا چاروں طرف سے نرغہ عادا میں گھرا فرزند زہرا، زبان اقدس پر آنے والے جملات دیکھیے، فرمایا وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، حسین فقط خوشی کے موڑ پر اپنے رب کی ستائش نہیں کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے سخت ترین موقع ہے، لیکن اس سخت ترین موقع پر بھی اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں۔ واقعی انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، پھر ہر حالت میں خوش رہے، کتنا ہی غم ہو اسے دل میں رکھے۔ فرمایا ہر ایک کے سامنے اپنے دل کو نہ کھولا کر، اگر دل کھولنا ہے تو رب کی بارگاہ میں کھول، اگر دل کھولنا چاہتا ہے تو حجت خدا کی بارگاہ میں کہے، وہ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اپنے جیسے سے کہے گا یا تو وہ اپنا ہوگا یا پرایا ہوگا، اپنا ہوگا تو درد مند ہو جائے گا، پرایا ہوگا تو خوشحال ہو جائے گا۔ اس سے کہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، فرمایا احمدہ علی السراء والضراء، اور پھر اس موقع پر عزیزوں 4 اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس پر خدا کا شکر بجا لایا ہے سید الشہداء نے۔ 4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہم انی احمدک علی، حسین اللہ کی حمد بجا لاتا ہے اس بات پر، علی ان اکرمتنا بالنبوہ، کہ اس نے ہمیں گھرانے نبوت سے قرار دیا۔ 2 علمتنا القرآن،
کل کے موضوع سے متصل ہونے کے لیے میں نے اس خطبے کے ان چند فقرات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ نے ہمیں قرآن کی تعلیمات سے بہرمند کیا. انی تارکن فیکم الثقلین، ایک گھرانے نبوت، ایک قرآن کریم. میرا مولا شب عاشور ستائش فرما رہا ہے پروردگار متعال کی. ہم معمولاً دنیاوی نعمتوں پر شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں، فرش اعظم مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے انسان ان نعمتوں پر کثرت سے اللہ کا شکر بجا لائے. پروردگار اس پر آشوب زمانے میں، اس غفلت کے دور میں روزانہ سید الشہداء کے ذکر کو سننے کی، فرش اعظم پر آنے کی تو نے مجھے سعادت عطا فرمائی. تیرا کروڑوں احسان، اس کی قیمت نہیں معلوم ہے عزیزوں، اس وقت سمجھ میں آئے گی جب میں اور آپ سپرد خاک کیے جائیں گے. آج پیسے کی قدر و قیمت انسان احساس کر رہا ہوتا ہے. ہاں، نوکری پہ نہیں جا سکا، آج نہیں کما سکا، انسان کو کتنا قلق ہوتا ہے. خوب ایک دن مجلس میں نہیں آیا، اس سے کئی برابر انسان کو غم ہونا چاہیے کہ آج کا رزق کریم میں حاصل نہیں کر سکا. 4 نعمتوں پر میرا مولا خدا کا شکر بجا لا رہا ہے. 1، تو نے ہمیں گھرانے نبوت سے قرار دیا. 2، تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی. جب ان 2 حصوں سے اور ان 2 نور کے منبع سے، مرکز سے انسان جڑ جائے، فقہتنا فی الدین، تو نے ہمیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرمائی. ہاں، اس وقت بہت سارے لوگ دیندار ہیں لیکن سمجھ بوجھ نہیں ہے دین کا. ہاں، دین کی راہ میں قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دین کا فائدہ کم، دین کا نقصان زیادہ پہنچا دیتے ہیں. کیوں؟ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ دین آپ سے چاہتا، مزاج شریعت سے واقف نہیں ہے. چوتھی اور آخری بات، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آنکھیں، تو نے ہمیں کان، جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئدتا، تو نے سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ عطا کیا ہے. فجعلنا من الشاکرین، تو ہمیں شکر گزاروں میں سے قرار دے. ان 4 نعمتوں کو عزیزوں اس ترتیب کے ساتھ سنیے. دین میں اگر تفقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 اہم منبع ہیں، 2 اہم مرکز نور ہیں. 1 در اہل بیت، 2 ان کی بارگاہ سے ملنے والی قرآن کی آیتیں. خوب، اور یہ تفقہ انسان کیسے حاصل کرتا ہے؟ جب توجہ کے ساتھ سنے، دیکھے اور سمجھے. آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی ہیں عزیزوں. بارہا صاحبان ایمان یہ سوال کرتے ہیں. ایک تو پہلے میں آپ کا شکر بجا لاؤں کہ وہ جو 2 دنوں سے میں نے نہیں معلوم دوسری مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے نیاز چاہیے، آپ الحمدللہ مجھے محروم نہیں رکھ رہے، روزانہ مجھے نیاز نصیب ہو رہی ہے. آج آخری دن بھی 2 سوالات پیش کیے گئے. بہت شکر گزار ہوں. میں درست ہے طالب علم ہوں اس بارگاہ کا اور اس دسترخوان فیض کا کہ جس مولا کی زبان اقدس پر یہ جملے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ہاں، لیکن بہرحال اپنی خطا کا، اپنی کم علمی کا اقرار کرتا ہوں. کیا یہ بہتر ہو کہ آج کے دن سوالات مل جائیں، آنے والے دل میں انسان تھوڑا سا اور زیادہ غور و فکر کر کے جواب دے. لہٰذا اگر ان دوستوں کے جواب نہیں دے پاؤں تو میں یہ بانی مجلس کی خدمت میں دے دوں گا. انشاءاللہ آنے والے مقرر کی خدمت میں ذکر کر دیے جائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ محروم نہیں رہیں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ نے 4 نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. گھرانے نبوت سے قرار دی ہے، قرآن کی تعلیمات سے نوازا ہے، دین کی سمجھ بوجھ دی ہے. خوب انسان قرآن اور اہل بیت سے کیسے دین کی سمجھ بوجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ بولیے. جب اپنی آنکھوں کا صحیح استفادہ کرے گا، کان کا صحیح استفادہ کرے گا، دل و دماغ صحیح طرح سے سمجھے گا. یہ سوال عزیزوں میں حیران ہوں. فرش عزا پر آنے والے چند افراد نے مجھ سے پوچھا ہے، کراچی میں بھی پوچھا گیا، یہاں پر بھی پوچھا گیا، مولانا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ذہن میں برے خیالات پاکیزہ ہستیوں کی نسبت سے آتے ہیں؟ واقعاً یہ عجیب مسئلہ ہے آج کے اس دور کا. میں نے ان جوانوں کی خدمت میں عرض کیا، ایک تو بہت زیادہ اپنے آپ کو ملامت نہ کریں، دوسرا تھوڑا سا اپنی زندگی کو جا کر چیک کریں. آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، اسے بہتر بنا لیں. ہم احتیاط نہیں برتتے ہیں، لہٰذا شیطان کیا کرتا ہے؟
وہ آنے والا برا خیال کہ جس کی نسبت سے آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے، کسی کتاب میں کوئی مطلب پڑھ لیا، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یا موبائل پر کچھ دیکھ لیا، وہ آپ کو بہکانے کے لیے، فرش ازا سے دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہستیوں کی نسبت سے وہ برا خیال جوڑ دیتا ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو ملامت نہ کیجیے۔ نمبر 2، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا خیال رکھیں۔ عزیزو، بہت ہی چھوٹا انسان ہوں لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو اہل بیت سے معاملہ کر عزیزو، ایگریمنٹ کر، مولا وہ کان کے جس نے آپ کے فضائل و مصائب سن لیے، وہ آنکھ کے جو آپ پر رو چکی ہے، آپ سے عہد کرتی ہے آج کے بعد نہ یہ بری بات سنے گی نہ برا منظر دیکھے گی۔ ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھیے عزیزو، پھر دیکھیے دل کو کیا کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے، آنکھوں کو کیا کچھ دکھائی دیتا ہے، کانوں کو کون کون سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اللہم صلی علی وآل محمد عجل فرجہم۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ شعیب کی بیٹیوں کی مدد کی کس نے؟ جی پیارے بچوں، کس نے؟ ہاں صحیح فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ۔ فرمایا ایسے جب کسی نبی کا ذکر ہے تو ایسے سلام بھیجیں، علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نبی پر، ان کی آل پر اور پیغمبر حضرت موسیٰ پر درود و سلام۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ باپ کو جا کر خبر دی بیٹیوں نے، جب باپ نے دیکھا کہ حضرت شعیب نے دیکھا کہ بڑی جلدی آ گئی ہیں بیٹی آج واپس، جانوروں کو پانی پلانے لے گئی تھی، بہت جلد واپس آ گئی ہیں۔ ان مورد میں سے کہ جن مورد میں زکوٰۃ ہے، ایک مورد جو ہے وہ کیا ہے؟ اتنی مقدار میں آپ کے پاس بھیڑ بکریوں کا ہونا ہے۔ ایک سوال یہی تو خمس و زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ میں نے اشارہ کر دیا۔ بہرحال کہا جلدی کیوں آ گئی؟ کہا اس طرح سے ایک شخص ملا اور اس نے ایسے کیا، کہا اسے بلا لاؤ۔ جناب موسیٰ آئے حضرت شعیب کے پاس۔ اب جب پہنچے تو ایک مرتبہ دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا بابا بہتر نہیں ہے ایز اے امپلائی انہیں اپنے پاس رکھ لیں؟ ہاں انہیں اپنے پاس رکھ لیں، آپ بڑھاپے کے عالم میں، ہم بیٹیاں ہیں، گھر سے جانا مناسب نہیں رہتا ہے، آپ انہیں رکھ لیں گھر کے کاموں کے لیے۔ اور پھر اس موقع پر قرآن نے حضرت شعیب کی بیٹی کا یہ فقرہ نقل کیا ہے، ان خیر من استاجرت، بہترین امپلائی وہ ہوتا ہے القوی الامین، ہاں جو قوت بھی رکھتا ہو اور امانت دار بھی ہو، کام بھی آتا ہو اور چوری بھی نہ کرے۔ بہت ہی میری طرح اچھا آدمی ہے لیکن کام ہی نہیں آتا ہے، بجلی کے تاروں کو ہی نہیں سمجھ پاتا ہے، خود بھی کرنٹ لگے گا گھر بھی اڑا دوں گا۔ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، کام چور نہیں ہوں، کام آتا نہیں ہے، کام آتا ہے لیکن چوری کے بادشاہ ہے، ہاں وہ بھی خطرناک ہے۔ فرمایا اسے رکھنا چاہیے، بہترین امپلائی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ دو صفتیں ہوں۔ جناب شعیب نے آگے بڑھ کر سوال کیا، بیٹا قوت کا تو سمجھ میں آ گیا، تم نے قصہ سنایا کہ وہ ڈول کے جو چند افراد مل کر جو ہے وہ کنویں سے نکالا کرتے تھے، حضرت موسیٰ نے تنہا نکال لیا۔ امانت داری اس جوان کی کیسے پہچانی؟ ہاں کیسے بیٹا تم کہہ رہی ہو کہ یہ امین ہے، اس کی امانت داری کو کیسے پہچانا؟ کہا بابا جب میں بلانے کے لیے گئی اور گھر پر لانا چاہ رہی تھی تو اس نے کہا اے بی بی رک جا، میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے پیچھے چلتی چلی جا، اور بسا اوقات جو ہے وہ کنکریوں کے ذریعے سے مجھے راستہ بیان کرتے چلے جا کہ میں نے دائیں جانب جانا ہے یا بائیں جانب جانا ہے، اس لیے کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو نگاہ نامحرم پر نہیں ڈالتے ہیں۔ دشمن کا اہم ترین حربہ یہی ہے عزیزوں، آنکھوں کو ضائع کر دیا۔ ظاہر میں یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے، وگرنہ سب نابینا ہو چکے، مگر یہ کہ انسان فرش ازا پر آ جائے، یہ فرش ازا انسان کو دوبارہ سے بینائی عطا کر دیتا ہے۔ انسان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، یہ فرش ازا دوبارہ سے انسان کے کانوں کو سننے کی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ اے میرے بھائی اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، پروردگار متعال تجھے محروم نہیں رکھے گا۔ قرآن کا ایک سورہ عزیزو بہت ساری نمازوں میں ذکر ہے، تھوڑا سا رغبت پیدا کرے۔ مولانا نماز میں رغبت نہیں آتی ہے، قرآن میں رغبت نہیں آتی ہے، دعا میں رغبت نہیں آتی ہے، استغفار کی جانب رغبت نہیں ہے۔ آج آخری دن ہے عزیزو، بہرحال اشارہ کر کے آتو الزکوٰۃ پہ جانا چاہتا ہوں تاکہ انسان اچھے طریقے سے نماز کو قائم کرے،
زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ یہاں پر یہ جو قرآن میں لفظ زکوٰۃ ہے، اس سے مراد وہ خاص زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو آپ فقہی مسائل میں یا توضیح المسائل میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ زکوٰۃ سے مراد تمام مالی عبادتیں، چاہے واجب، چاہے مستحب، چاہے خمس و زکوٰۃ، چاہے صدقہ اور خیرات۔ خب مولانا یہ آپ کو کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ دین کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے زحمت کی، انہوں نے کوشش کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر زکوٰۃ سے مراد ہے۔ آخر میں اسے آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں گا۔ انسان ان دونوں کو پیش کرنے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ آج آیت سنائیں گے عزیزوں جاتے جاتے؟ نیاز دے دیں گے؟ میری نیاز واپس پلٹا دیں گے؟ جی بسم اللہ پڑھ دیں۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں بسم اللہ، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، جی پڑھ کے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، بڑی مہربانی، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہمارے اس بھائی، اس جوان کے لیے، اور بھی جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جنہیں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ دوبارہ پھر میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ پروردگار نوکری عطا کرے جناب مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج اپنوں کے درمیان حق بولیں گے، کل کو غیر کے درمیان بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار اور استقامت کے ساتھ حق بول پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر کل یاد نہیں کیا تو آج جاتے تھے یاد کریں، دوستوں کو بھی یاد کروائیں، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اگر نہیں لکھا آج جا کے لکھیں اپنے پاس۔ سورہ مبارک ہے حج کی آیت نمبر 41۔ خوب اس اقام الصلاۃ تک پہنچنے کے لیے اس کے ضمن میں مولا نے فرمایا اپنے قرآن کی نسبت سے، دعا کی نسبت سے استغفار۔ اب میں نے دیگر امور کو چھوڑ کے آ گیا نماز میں۔ نماز میں ایک سورہ ہمارے ہاں صاحبان ایمان تلاوت کرتے ہیں، سورہ کا نام ہے سورہ مبارک ہے قدر۔ سورہ اخلاص کی نسبت سے کچھ معروضات کل پیش کی تھا، سورہ قدر کی نسبت سے معروضات سنیں، اسے توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ فرمایا میرے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ فرمایا سورہ مبارک قدر کے ذریعے سے مکتب تشیع کی بلندی کا اعلان کرو، یہ تمہارے مکتب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ پڑھ دیں گے سورہ مبارک قدر بلند آواز سے سب مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں اللہ کے رسول کا کہا نہیں سنا اور حقدار کو نہیں مل پایا، جب کبھی یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور میں اللہ کے رسول کے پاس ہوا کرتا تھا، تو اس موقع پر حضرت انہیں دیکھ کر بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب یہ آگے بڑھ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آج آپ نے اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، روتی آنکھوں کے ساتھ کیوں کر سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کی، تو حضرت فرماتے تھے اس چیز کے سبب جسے میں نے دیکھا ہے اور اس چیز کے سبب جو میرے بعد یہ علی دیکھنے والا ہے۔ کہا آقا وہ کیا شے ہے جو آپ نے دیکھی ہے، جو آپ کے دل کو سمجھ میں آ رہی ہے اور علی آپ کے بعد دیکھنے والے ہیں؟ اس موقع پر حضرت زمین پر اپنے ہاتھوں سے آیت کے اس حصے کو لکھا کرتے تھے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔
اور پھر پوچھا کرتے تھے ان سے بتاؤ من کل امر سے کوئی شے خارج ہے, کوئی شے بچ جاتی ہے؟ کون نازل ہو رہے ہیں؟ ملائکہ. کیا کچھ لے کر نازل ہو رہے ہیں؟ من کل امر. کس نے جینا ہے, کس نے مرنا ہے, کس نے زیارت پر جانا ہے, کس نے حج پر جانا ہے, کس کے لیے بیماری ہے, کس کے لیے فاقہ ہے. ہاں, ایک ایک شے ہر انسان کی نسبت سے شب قدر میں نازل ہو رہی ہے. فرمایا بتاؤ من کل امر سے کوئی شے باہر ہے؟ وہ کہتے نا من کل امر ہے, ہر شے کو لے کر آ رہے ہیں. پھر حضرت پوچھتے بتانا کس پر لے کر نازل ہو رہے ہیں یہ فرشتے؟ تو وہ آگے بڑھ کر کہتے یا رسول اللہ آپ پر نازل ہو رہے ہیں. حضرت سوال کرتے بتاؤ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو شب قدر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ تڑپ کے کہتے ہاں کیوں نہیں ہوگی. تو بتاؤ اس موقع پر یہ فرشتے یہ سارے امور لے کر کس پر نازل ہوں گے؟ کسے آ کر بیان کریں گے؟ یہ ہے مکتب تشیع کا امتیاز. اول کائنات سے آخر کائنات تک یہ دنیا قائم رہ ہی نہیں سکتی ہے اگر حجت خدا اس دنیا میں نہ پائی جائے. آدم کو پہلے بھیجا, راہبر کو پہلے بھیجا, راہ رو کو بعد میں بھیجا. جب اس کائنات میں فقط 2 لوگ رہ جائیں گے, معصوم فرماتے ایک حجت خدا ہے. راہ رو پہلے خدا کی بارگاہ میں جائے گا, راہبر آخر میں اس دنیا کو سمیٹتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پلٹے گا. پھر اس موقع پر حضرت سوال کرتے بتاؤ وہ کون ہے کہ جس پر یہ فرشتے نازل ہوں؟ کہا ہمیں نہیں خبر ہے. میری جانب رخ کرتے اور کہتے ہاں علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جس پر یہ فرشتے نازل ہونے والے ہیں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اب اس نگاہ کے ساتھ عزیزوں سورہ قدر پڑھیں گے تو مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آہستہ آہستہ سورہ حمد کو لکھنا شروع کریں, سورہ قدر کو لکھنا شروع کریں, سورہ ذکر رکوع ذکر سجدہ کو لکھیں. فرماتے ہیں نماز میں کوتاہی ہو جائے, ہماری بہت ساری واجب نمازوں میں کوتاہی ہو گئی ہے, تو کوشش کر مستحب نمازیں پڑھا کر مستحب نماز کے ذریعے سے پروردگار متعال واجب نمازوں کی کوتاہی کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے, ہاں جبران ہو جاتا ہے. اور بہرحال اگر یقین ہو گیا کہ وضو کرنے میں, یقین ہو گیا کہ نماز پڑھنے میں, بہرحال کتنے علماء ایسے ملتے ہیں عزیزو اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی نماز قضا پڑھنا شروع کر دی رجائے مطلوبیت کی نیت سے کہ پروردگار نماز ویسے نہیں تھی کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے. سورہ قدر سے متعلقہ صاحبان ایمان حتماً عمل کرتے ہوں گے. 2-3 بڑی ہی اہم نمازوں کا ذکر آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں. چلاؤں ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل پر. اللہم صلی علی محمد. ایک علماء کرام فرماتے ہیں وعجل فرجہم, ایک علماء کرام فرماتے ہیں نماز اول ماہ, اسے فراموش نہ کیجیے. نماز اول ماہ کتنی رکعت پر مشتمل ہے؟ 2 رکعت. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد صحیح کہہ رہے, جو بھی کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں بولے, 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت. پورے مہینے کو انشورٹ کر دیتی ہے یہ نماز. پورے مہینے میں دنیاوی اخروی جو ہے وہ کیا ہے, شرور سے حفاظت عطا کرتی. بہت زیادہ علماء تاکید کرتے ہیں انسان اس نماز کو دیکھیں. اس نماز میں بھی سورہ قدر ہے. سورہ اخلاص کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا علی مسلوں کا مسلو, ہاں آپ کی مثال قل هو اللہ احد کی مثال ہے. ہاں تو انسان دیکھیں سورہ پڑھتا چلا جائے گا, علی کی محبت سے مستغرق ہوتا چلا جائے گا, خدا علی سے ہاں محبت اس کے وجود میں بڑھتی چلی جائے گی. مولا فرماتے ہیں میں اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ اے علی کے چاہنے والے وسیلہ ہوں, تجھے خدا کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہوں. جس پر میں افتخار کر رہا ہوں اس پر تو کیوں افتخار نہیں کر؟ فرمایا کفا بی عزن, علی کی عزت کے لیے یہ سب کچھ ہے. علی اس کا بندہ ہے. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ علی ربا, اور علی کے افتخار کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ پروردگار کہ تجھ جیسا مالک اور مولا میرا ہے. اللہ کے رسول کے لیے بھی فرمایا انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. اللہ کے رسول کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں جو جتنا متواضع ہوتا چلا جاتا ہے پروردگار اسے علی اور بلند بناتا چلا جاتا ہے.
تو خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جا، اس کے حبیب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جا، یہ میرے مولا کا پیغام ہے چاہنے والوں کو۔ اور آخر میں فرمایا پروردگار تو ویسے ہی ہے جیسے علی نے چاہا تھا، علی کو بھی ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ سورہ قدر بھی میرے مولا کی فضیلتیں پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص بھی عزیزوں اللہ کی وحدانیت کیا خوبصورت اقرار ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے عزیزوں پہلے مرحلے میں ترجمہ والے قرآن سے، دوسرے مرحلے میں ظاہراً میں نے جب سوال کیا تھا آپ کے علاقے میں آ کر تو مجھے بتایا گیا آؤٹ آف اسٹاک ہے، بہت پہلے یہ کتاب چھپی تھی پھر ختم ہو گئی۔ تفسیر نمونہ 15 جلدی ظاہراً جو آخری مرتبہ پرنٹ ہوئی ہمارے ہاں، وہ تو مرحوم صفدر حسین نجفی صاحب علی اللہ مقامہ کی قبر مطہر پر آپ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے خرید سکتے ہیں، مولانا پڑھیں گے نہیں کوئی بات نہیں، خرید لے، خرید کے اپنے گھر میں سجا دیں۔ تفسیر نمونہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں رکھ سکتے، اس کا ایک خلاصہ ہے عزیزوں جو خود جو ہے وہ ان علماء نے مل کر بنایا ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی کسی جلیل القدر عالم دین نے اس کو جو ہے وہ تقریباً میں نے دونوں کا مقایسہ کیا، تقریباً ایک جیسا ہے، 5 جلدوں میں، 5 جو ہے وہ کیا ہے جلدوں میں ہے، ابھی آؤٹ آف اسٹاک ہے۔ انشاءاللہ کوئی مومن اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائے کہ دوبارہ سے ہمارے یہ دوستان اور یہ افراد جو ہے وہ، بہرحال عرض کیا آسان نہیں ہے پبلیکیشن چلانا۔ موبائل کی دکان چلتی ہے اس معاشرے میں، کھانے کی دکان خوب چلتی ہے، ہاں موبائل خوب چلتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو کھانا کھانا ہے، ہر ایک کو موبائل چاہیے، نہیں چاہیے تو معرفت کے خزانے نہیں چاہیے۔ اور مولانا سب کچھ تو موبائل میں ہے، موبائل سے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، کس کو نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے، نہ ایک موبائل کھولتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پڑھنے کے لیے، درمیان میں کسی کا فون آ گیا، ہاں کسی کا میسج آ گیا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، ہاں بس اوقات ایسے ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا میرے بڑے بھائی نے، میرے چھوٹے بھائی نے، میرے والد نے، والدہ نے ایک میسج دیا تھا، میں نے جا کر دیکھنا ہے۔ ابھی اسے دیکھنے جا رہا تھا، راستے میں اتنے ادھر ادھر کی لائنیں آ جاتی ہیں، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، والدہ گرامی کا میسج آدھے گھنٹے تک نہیں دیکھ پایا۔ تو موبائل سے عزیزو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ کو بہرحال ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہے، کتاب کی سائز کا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو، بہرحال اس میں کوشش کریں کہ ٹیلی فون کال نہیں ہو، انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہو، تاکہ آپ کتاب پڑھیں، یعنی کتاب پڑھیں۔ فرمایا اگر چاہتا ہے نماز میں تیری توجہ تو ایسی جگہ پر نماز پڑھ جہاں پر توجہ ہٹانے والی چیزیں کم ہو، توجہ بڑھانے والی چیزیں زیادہ ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علیہ۔ بہرحال فرمایا گیا کہ مجلس جو ہے وہ مختصر ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے دن تو چونکہ گھڑی نہیں تھی، الحمدللہ سعادت حاصل کی کہ کچھ کم پڑھ کے گیا تھا۔ جس دن سے گھڑی آئی ہے، ہاں مولانا صاحب بگڑ گئے۔ آج آخری دن ہے، چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں فرمایا مشہور ہے علماء میں کہ بھائی مجلس میں 3 میم ہونے چاہیے۔ کتنے میم ہونے چاہیے؟ 3۔ نمبر 1 مجلس مفید ہو، لوگوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ملے۔ 2 مختصر ہو، چونکہ اگر اچھی نہیں بھی پڑھے تو لوگ دعا دے کر جائیں گے، یار اللہ کا شکر ہے جلدی جان چھوڑ دی ہماری، ہاں۔ اور اگر اچھی پڑھے گا تو لوگوں کو جو ہے وہ تشنکی باقی رہے گی۔ تیسری بات یہ کہ انسان بانی کے جیب کی جانب نگاہ نہ ڈالے، ہمارے اس کو فارسی میں کہتے ہیں مجانی ہونی چاہیے، ہاں اللہ سے معاملہ کرے۔ بدقسمت ہے وہ انسان کہ جو اس ذکر کا معاملہ ہاں دنیا کی ہاں کسی شے سے کرتا ہے، بد قسمت ہے عزیزو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کا شرف ملے اور وہ کہیں کہ جی فرمائیے کیا چاہتے ہیں، ہم جواب میں کہیں ذرا 2 کلو ٹماٹر دے دینا 2 کلو آلو دے دینا۔ اس سے بڑھ کر اس سے انسان معاملہ کرے کہ جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ دنیا بھی عطا کرتا ہے جتنی اس کے چاہنے والے کے لیے بھلی ہوتی ہے، ہاں وہ نہیں دیتا جو ہم اور آپ مانگتے، بس زیادہ دے دے زیادہ دے دے، وہ بابرکت عطا کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ زیادتی میرے بندے کو مجھ سے دور کر دے گی تو فائنینشل کرائسس میں آ جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے میں پریشان ہوں، جب وہاں پر کل آنکھ کھلے گی تو کہے گا پروردگار تیرا کروڑوں احسان، اگر یہ پریشانی نہ ہوتی میں فرش عزا پر نہ ہوتا۔ لہٰذا کوشش کیجیے عزیزو، راضی رہیے پروردگار متعال کی رضا پر۔ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد والہ۔ بس قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے، نماز میں توجہ بڑھے گی۔ 3 دعائے قنوت کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ پڑھیے۔ ربنا، ہاں پڑھیں، مجھے معلوم ہے کون سی دعا پڑھیں گے آپ، پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ بتاؤں کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پروردگار دنیا میں کباب، آخرت میں ثواب۔ دعا اللہ کی ہے، ترجمہ اپنا، پروردگار دنیا میں بھی مزے دے دے، آخرت میں بھی مزے دے دے، ہاں
وہاں لیے کہ دونوں جگہوں پر لفظ استعمال ہوا ہے حسنا، یعنی دنیا میں وہ دے دے جو تیری نگاہ میں خوبصورت ہے، اور آخرت میں بھی وہ دے دے جو تیری نگاہ میں خوبصورت ہے۔ ہاں جی میرے بھائی، ایک دعا آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ایک نئی دعا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور وقت میرے پاس نہیں ہے، آج میں نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ 45 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں تاکہ جو ہے وہ حد اقل جو ہے وہ ایک اختصار والی کیفیت ہو، انشاءاللہ تھوڑی آگے پیچھے جو ہے وہ بات مکمل ہو جائے گی۔ 6 آیتیں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں عزیزو، بیان نہیں کر رہا ہوں، قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنے کے لیے ایک کام یہ کریں، قرآن کے قصوں سے شروع کریں۔ قصے کیا کرتے ہیں؟ انسان کو اٹریکشن دیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی ان 6 آیتوں کو پڑھیے، 246 247 248 249 250 251، یہ 6 آیتیں پڑھیے۔ کون سی 6 آیتیں؟ 246 سے 251 تک 6 آیتیں آپ گھر جا کے پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اتنا مزہ آئے گا، کیا خوبصورت قصہ ہے۔ اس قصے کے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے عزیزو، اس آیت کو میں دیکھیں پہلا فقرہ پڑھتا ہوں، دیکھو آپ کو یاد ہے یا نہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی پڑھے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسے یاد کر لیں عزیزو میرے ساتھ، ربنا افرغ علینا صبرا، افرغ کہتے ہیں انڈیلنے کو، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایسے مزہ نہیں آئے گا، قصے کو جا کے پڑھیں پھر بہت مزہ آئے گا۔ اپنے گھر سے نکال دیے گئے، بیوی بچوں سے جدا ہو گئے، دوڑتے ہوئے آئے اس زمانے کے نبی کے پاس، ظلم ہو گیا ہم پر، مدد کیجئے۔ کا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک رہنما دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ لڑو گے نہیں، ایسا ہو کہ میں رہنما دوں پھر بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں نہیں، کیوں نہیں لڑیں گے بھائی، ہم تو مظلوم ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی بجلی کی اس کیفیت میں آواز اور احتجاج تو بلند کرنا چاہیے، کرو گے؟ کہا کیوں نہیں مولانا، بہت بل آ رہا ہے۔ پتا چلا مولانا صاحب آگے ہوئے، سارے پیچھے سے بھاگ گئے، مولانا صاحب تنہا جا رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوگا میرے بھائی۔ آزاد کشمیر والوں نے مل کے کوشش کی، مجبور ہو گئے، قیمت کم کرنا پڑی۔ آپ اور میں جو ہے وہ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بل دینے کی سعادت حاصل کریں، وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں۔ جی میرے بھائی، کہا کرو گے، مدد کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم تو حتماً کھڑے رہیں گے۔ اللہ کی جانب سے اس زمانے کے نبی نے جناب طالوت کو اپوائنٹ کیا۔ جیسے ہی اپوائنٹ کیا، ایک بڑی تعداد تو یہیں سے نکل لی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک بڑی تعداد نے یہیں چھوڑ دیا، دوسری تعداد نے کہا نہیں نہیں ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن آپ نے طالوت، یہ تو بیچارہ پیسے والا ہی نہیں ہے، جو غریب ہو آج کے زمانے میں، اس کو سلام تو کجا، وہ بیچارہ کسی کو سلام کر لے تو کوئی اس کو جواب نہیں دیتا ہے۔ ایک صاحب پہنچے مجلس میں، بیچارے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بو آ رہی تھی، انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، آپ کے لیے نہیں ہے یہ مجلس۔ بس اوقات ایسے ہو جاتا ہے عزیزوں، چلیں انشاءاللہ یہ مثال نہیں دیتا، شادی بیاہ کی تقریب میں پہنچے گا تمہارے لیے نہیں، خلاصہ گھر گیا، کسی سے قرض لیا، اچھا سارا کوٹ ٹائی پہن کر آ گیا، کہا بسم اللہ بسم اللہ، آئیے تشریف لائی۔ اب جب کھانے کی باری آئی تو اپنی آستینوں سے کہہ رہے کھاؤ کھاؤ، لوگ کہہ رہے بھائی کس کو کھلا رہا ہے؟ کہا اسی کو دعوت ملی ہے، مجھے تو دعوت نہیں ملی تھی، میں جب پہلے آیا تھا تو مجھے تو دھکا مار کے نکال دیا، لیکن جب اچھے کپڑے پہن کے آئے تو یہ کھائے، مجھے تو نہیں بلایا گیا۔ طالوت نبی خدا اپوائنٹ کر رہے ہیں، بھائی یہ تو پیسہ نہیں ہے۔ فرمایا ہماری بارگاہ میں بلندی کے لیے پیسہ درکار نہیں ہے، جسم کو قوت چاہیے، فکر کو سلامتی اور بصیرت چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں جناب طالوت میں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح سے اپنے ہاں مہمان خصوصی کے طور پر کسی بڑے ڈونر کو لاتے ہیں میرے بھائی، جس طرح سے عالم کو لاتے ہیں، وہ جو سویپر ہے نا جو امام بارگاہ کو صاف کر رہا ہے، ایک مرتبہ اسے بھی لے کر آئے، ادھر کھڑا کریں بطور مہمان خصوصی، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے ظاہری اعتبار سے بلندی کا فقط ایک راستہ نہیں ہے، ایک راستہ نہیں، اسے بھی احترام دے عزیزو، کیا معلوم اس کی کوشش خدا کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہو۔ بہرحال اس قصے کو پڑھیے، لوگ چھوڑتے گئے، ایک قلیل سی تعداد رہ گئی، درمیان میں نہر آئی، کہا دیکھو پانی نہیں پینا ہے، بہت کم لوگ، کم ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہو۔ پھر ایک تعداد نے کہا رہے مولانا صاحب بھوک پیاس لگی ہے، عجیب آدمی ہے، کیسے لڑیں گے بغیر جو ہے وہ پیاس بجھائے، کہا یہ امتحان ہے، نہیں مانے۔ پھر ایک تعداد یہاں پر جو ہے وہ نکل گئی، آخر میں جو آخری خالص تعداد رہ گئی، انہوں نے کہا اے طالوت آج تو نہیں لڑ سکتے،
کہا نہیں، لڑائی تو آج ہی ہوگی، لڑنا تو آج ہی ہے۔ اور کیوں نہیں خدا کی اس خوشخبری سے واقف ہو، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جب مشیت پروردگار ہو تو ایک مٹھی بھر مسلمان لاکھوں کروڑوں کافروں پر غلبہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور عزیزو، اللہ کی یہ سنت ہر زمانے میں ہے۔ آج لبنان کے مسلمانوں کو اور مومنین کو اٹھا کر دیکھیے، آج اتنے مٹھی بھر فلسطین کو اٹھا کے دیکھیں، اسے کہا جاتا ہے غزہ اسٹرپ عزیزو ایک کنارہ ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، سال مکمل ہوا چاہتا ہے، اتنے لاشیں اٹھا لیے، ہاں ابھی تک ہوسٹیجز، اور ابھی تک جو ہے وہ یرغمال جنہیں بنایا گیا ہے انہیں بھی دستیاب نہیں کر پایا ہے کافر، اور ذلیل اور رسوا ہے عزیزوں۔ کیوں انسان یقین نہیں رکھتا کہ جب میں خدا کی راہ میں قدم آگے بڑھاؤں گا تو پروردگار کی مدد آتی ہے، خدا مدد فرماتا ہے عزیزوں۔ مومن اگر ظاہر میں ہار بھی جائے تو خدا کی بارگاہ میں ہارا ہوا نہیں ہے، چونکہ میں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ بس عزیزو میرا وقت مکمل ہو گیا۔ ربنا اس موقع پر لڑے، پروردگار متعال نے اس قلیل سے لشکر کو کامیابی دی۔ جناب داؤد جو اس فوج کا حصہ تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح سے ہمکنار کیا۔ اس موقع پر جب فتح سے پہلے آخری مرتبہ ہمت بھی نہیں تھی، حوصلہ بھی نہیں تھا، اس موقع پر اپنے نبی کے نمائندے کی بات سنتے ہوئے جب قدم آگے بڑھائے تو اس موقع پر انہوں نے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا طلب کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ ربنا، پڑھیے میرے ساتھ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بھول جاتا ہے انسان، ہر مہینے پڑھے گا، اس قصے کو یاد کرے گا، اب نماز میں مزہ آنے لگے گا۔ سورہ قدر پڑھا اس طریقے سے، دعا پڑھی اس طریقے سے، استغفار کیا۔ میرا وقت مکمل ہو گیا عزیزوں، جتنے گناہوں کی نسبت سے واقف ہیں استغفار کیجئے۔ شخص آیا امام معصوم کے پاس، مولا میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، فرمایا استغفار کر۔ استغفار فقط زبانی جمع خرچی نہیں ہے میرے بھائی، جو گناہ تیری زندگی میں ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ شخص آیا، مولا میرے یہاں فقر و فاقہ ہے، فرمایا استغفار کر۔ فرمایا آقا بارش نہیں ہوتی ہے، فرمایا استغفار کر۔ کیا خوبصورت نسخہ ہے۔ سورہ مبارکہ نوح میں پروردگار متعال آواز دیتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے فرش عذاب پر آنے والے رب کی بارگاہ میں پلٹ جا، گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکال لے۔ گناہ ایک ہی مختصری کیوں نہ ہو، گناہ ہے، اللہ کی نسبت سے معصیت ہے۔ آج کے بعد یہاں گناہ نہیں کرے گی، آج سے زبان سے کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کریں گے عزیزوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم کرے گا۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دھار بارش کا نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تیرے مال میں بھی اضافہ ہوگا، تیری اولاد میں بھی اضافہ ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پروردگار تجھے باغات بھی عطا کرے گا، نہروں کی بھی فراوانی ہوگی۔ چاہتے ہیں عزیزوں خداوند متعال ہم پہ کرم کرے، انفرادی اعتبار سے، خصوصیت سے، اجتماعی اعتبار سے۔ مملکت خداداد پاکستان میں رہنے والے جب تک ہم مل کر کلیکٹیولی استغفار نہیں کریں گے اپنے گناہوں کا عزیزوں، یہ معاشرہ نہیں سدھرنے والا ہے۔ بسم اللہ کریں عزیزوں، ایک دعا کے مرحلے میں، پروردگار اگر صالح ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ہدایت دے دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ہم پر کرم کرے میرے پروردگار، ایسے حکمراں ہم پر مسلط نہ فرما۔ دھرتی سے محبت عزیزوں کریں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جتنی دنیا چاہتے ہیں عزیزوں اس سے زیادہ دنیا پروردگار متعال نے عطا کرے گا اگر یہ اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائے، اگر یہ کافروں اس کے ساتھ ساز باز نہ کرے عزیزوں، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ وہ آخرت بنائے گا عزیزوں کہ جس سے پہلے دنیا بنتی ہے۔ کیسا مسلمان ہے کہ جس کی دنیا برباد ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے آخرت میں جنت نصیب ہونے والی، کیسے ہو سکتا ہے عزیزوں؟ آئیے پہلے اپنی اس دنیا کو آباد کرے، اور اسی دنیا کو آباد کرنے کے لیے سید الشہداء نے اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ آؤ حسین ابن علی کا ساتھ دو، دیکھ نہیں رہے ہو کیسا ظالم فاسق فاجر دین کی کھلا جو ہے وہ حرمتوں کو پامال کرنے والا آ چکا ہے مسند خلافت پر۔ آؤ حسین کا ساتھ دو۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به، نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ وان الباطل لا يتناهى عنه،
لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، اس موقع پر مومن کو تڑپنا چاہیے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ انی لا اری الموت الا سعادا، حسین فرزند زہرا موت میں سعادت اور کامیابی کو دیکھ رہا ہے۔ والحیات مع الظالمین الا برما، ننگو آر ہے ظالموں کے ساتھ مقہور ہو کر مجبور ہو کر زندگی بسر کرنا۔ عزیزو ننگو آر ہے مولا فرماتا ہے۔ آئیے عزیزو اس فرش ازا سے علماء ربانیین سے اپنے رابطے کو جوڑیے، اس غیبت کے زمانے میں نائب برحق امام زمان سے عزیزو بہرحال اپنے رابطے کو جوڑیے۔ میں نے کہا ممکن آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہو، ممکن آپ رہبر معظم انقلاب کی تقلید میں، ممکن آپ کسی اور مرجع کی تقلید میں، بہرحال انقلاب اسلامی کو پروردگار متعال نے شرف عطا کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ایسی ہے کہ جس پر میرے مولا کی ولایت کا اعلان ببانگ دہل ہو رہا ہے، حاکمیت وقت کی جانب سے ہو رہا ہے۔ عزیزوں خدا کا شکر بجا لائیں، اور اس سلسلے میں میں عاجزانہ درخواست کروں گا، ظاہراً اسلام آباد میں وہ مرکز ہے کہ جو بہرحال رہبر کے کلمات اور خطبات کو ترجمہ بھی کر رہا ہے، کچھ نہیں عزیزوں آپس میں بیٹھ کر انسان سنے کہ اس زمانے میں موجود نائب امام عرض کیا، ممکن ہے آپ تقلید کرتے ہو آیت اللہ سیستانی کی، کسی حد اقل ایک دین شناس کے طور پر، ایک دین کے فہم رکھنے والے کے طور پہ تو انسان دیکھ سکتا ہے۔ نہیں معلوم اب ٹیلی ویژن پر کون کون سے جو ہے وہ سیاسی تبصرہ کرنے والوں کے جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جھوٹوں کے انبار، ہمیں ان کو سنتا رہتا ہے انسان، اور وقت نہیں ہے اس کو اپنے زمانے کے دین شناس اور صحیح فرد کو سننے کی نسبت سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، تنہا نہیں کر سکیں گے عزیزو کام، اکیلا نہیں کر سکتا۔ 4 دوست مل کر بیٹھ کر 10 منٹ سن سکتے ہیں، 10 منٹ سنیں گے، کیا پایا ہم نے، کیا سیکھا ہم نے، کیا سمجھا ہم نے، کوشش کریں گے عزیزو ریگولر سنتے چلے جائیں گے، پروردگار متعال کرم کرتے چلا جائے گا۔ دین کی راہ میں ایک مرتبہ اچھے طریقے سے قدم آگے بڑھائیں، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ عزیزو توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی نسبت سے استغفار کرنا چاہتے ہیں۔ آتو الزکوٰۃ رہ گیا عزیزوں، میرے معذرت چاہتا ہوں، بہرحال نماز جب انسان ایسے پڑھتا ہے آتو الزکوٰۃ تو دوسرے کا حق یاد آتا ہے۔ جو لوگ ہماری طرح جو ہے وہ مشہور ہے ہمارے خواجگان اور خواجہ کمیونٹی کے بارے میں کہ بزنس مین ہوتے ہیں، وہاں لے کے ہر انسان بزنس مین ہوتا ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں صدقہ 10 برابر ہے، قرض الحسنہ 18 برابر ہے، رشتہ دار کو دینا 24 ٹائمز، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آتو الزکوٰۃ، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمائیں، اس کے مطابق خرچ کریں۔ عزیزو تھوڑا اس سلسلے میں آپ خود غور کریں کہ پروردگار کیسے پسند کرتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ مولا روز عاشور، صبح عاشور اتنی سی تعداد ہے، فرمایا جس کی گردن پر قرضہ ہے وہ حسین کے قافلے کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، انسان مجلس میں آئے خمس و زکوٰۃ اس کی گردن پر ہو، انسان مجلس میں آئے دوسرے مومن کا خدا نہ کرے جو ہے وہ حق چھینا ہوا ہے، مومن کیا کسی انسان کا، حتیٰ کسی کافر سے بھی اگر پیسہ لیا اسے واپس پلٹانا ہے، کسی سے قرضہ لیا ہے واپس نہیں پلٹا رہے، عزیزو خدا کو کیا جواب دیں گے، بہت مشکل ہے۔ خوب چاہتے ہیں عزیزو اپنی گردن کو خالی کرنا، اپنے ذمے کوئی حق نہ ہو، انسان مجلس میں آنے کے بعد فوراً جا کر ادا کر دے، دیر نہ کرے، شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے۔ آتو الزکوٰۃ، پہلے اپنے واجب کو ادا کریں، پھر مستحب کے مرحلے میں بھی انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا کریں کہ وہ ہم پر کرم فرمائے۔ یہ جو زیادہ اللہ نے پیسہ دیا اسی خاطر ہے کہ دوسرا مومن اگر مشکل میں تو اس کی مشکل کو حل کر دے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا بڑا پریشان ہے، کہا کیوں پریشان ہے، کہا میرے پر قرضہ بہت ہے، کہا کتنا قرضہ ہے، کہا 60,000 درہم قرضہ ہے، کہا میں ادا کر دوں گا، کہا مولا میرے مرنے سے پہلے ادا کر دیں، کہا میں ادا کر دوں، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے کسی قرض دار کے قرضے کو ادا کر دے، کسی مشکل میں مبتلا جو بیچارہ جاب لیس ہے اس کو جاب پر لگا دے، بسم اللہ کر، جیسے اپنے بچے کو دیکھتا ہے، اللہ جو تجھے زیادہ پیسہ دے رہا ہے اسی خاطر دے رہا ہے کہ تو پاکیزہ فطرت انسان کو مشکلات سے نجات عطا کرے۔ بہرحال عزیزو آتو الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر بات مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ سورہ حج کی 41ویں آیت ہم سب کے لیے پیغام لیے ہوئے، انشاءاللہ کہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ اگر کہیں احساس کرتا ہوں میں کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، توبہ طلب کرنا چاہتے ہیں عزیزو، مجھ حقیر کی آخری تقریر اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ممبر کی قداست کا اور اس کی حرمت کا پاس رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے غلام کا تذکرہ لے آیا ہوں عزیزو، بات تو بہت مختصر ہے لیکن رونے کے لیے کافی ہے۔ آؤ عزیزو سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے سجائیے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. 40 میں نہیں جانا چاہتا عزیزو اپنے مولا کی دیدار کو، خدا سے تڑپ کر اچھے طریقے سے سید الشہداء پر دور سے سلام بھیجا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی حسین وعلی اصحاب الحسین. میرے مولا کا ایک لقب ہے اسیر الکربات. کرب و اندو کی زنجیروں نے فاطمہ زہرا کے لال کو جکڑ لیا تھا روز عاشوراء. کوشش کرے چاہنے والے جب کبھی مولا پر سلام بھیج تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تیری فریاد بلند ہو جائے، دل میں اپنے مولا کے لیے تڑپ کو احساس کر. یہ پاکیزگی کی علامت ہے. انشاءاللہ توجہ کے ساتھ اس کربلا 40 میں پروردگار اگر مسند فرمائے گا بلائے گا، نہیں بھی اس کی مشیت میں عزیزو روزانہ انسان تڑپ کر سلام کرے. اور انشاءاللہ روز 40 کہے مولا نہیں پہنچ سکا تیری بارگاہ، دور سے اس گنہگار کا سلام قبول کر لے. عزیزو دوبارہ سے ایک مرتبہ کوشش کرے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا فرما دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جس نے اپنے اعزہ و اقارب کو اتنا آسانی سے رن میں جانے کی اجازت نہ دی ہو. عجیب ہے عزیزو روز کربلا. عزیزو اپنے اعزہ و اقارب کو تو رن میں جانے کی میرے مولا نے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی تھی. قاسم کبھی ہاتھوں کے کبھی پیروں کے بوسے لے رہے. ابو الفضل العباس کس قدر فریاد بلند کیے، مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو. اور سید الشہداء بارہا یہ فرماتے تو میری فوج کا علمدار ہے. ایسا نہیں عزیزو فقط اعزہ کو میرے مولا نے آسانی سے اجازت نہیں دی، حتیٰ غلاموں کو بھی میرا مولا اتنی آسانی سے اجازت نہیں دیتا تھا. عزیزو ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں. حضرت جون عزیزو اس عظیم میرے مولا کے غلام کی مصیبت کا ذکر لے کر آیا ہو. واقعی عزیزو استغفار کرنے والے کے لیے جناب جون کے مانگنے کا طریقہ بہت انسان کو 2 جملے عزیزو مصیبت کے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. آئے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے. طریقہ یہ تھا پہلے غلاموں نے، پھر اصحاب نے، پھر اعزہ نے. ایسا نہیں میرے مولا نے اعزہ کو اجازت نہیں، اپنے اصحاب کو اپنے غلاموں کو بھی میرا مولا اتنی آسانی سے رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا. جب جون آگے بڑھے اور کہا مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت چاہیے، کہنے لگے امام نے فرمایا جون تو نے بہت غلامی کی، جا ہم نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، جا تو پلٹ جا اپنی جان بچا لے. سنو کہ عزیزو انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. تڑپ کے کہا جون نے میرے مولا یہ نمک حلالی نہیں ہے، جب تک آقا کے یہاں خوشحالی ہو غلام ساتھ رہے، جب آقا سختی میں آ جائے غلام ساتھ چھوڑ دے. کسی طرح سے بھی جون کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے مولا اجازت دے. عزیزو سنیں میرے مولا کے قدموں میں اپنے آپ کو گرایا، پیروں کے بوسے لینا شروع کیے اور اب زبان جون پر عزیزو ایسے جملے آئے. میرے مولا نے کہا جا جون میں نے تجھے اجازت دی. کیا تڑپ کے کہا مولا
قبول، حبشی غلام ہے، قبول کرتا ہوں میری چہرے کی رنگت سیاہ ہے، قبول کرتا ہوں میرے جسم سے بو آتی ہے، قبول کرتا ہوں میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے، بھیک میں اپنے غلام کو یہ افتخار عطا کر دے، میرا خون بھی آپ کے خون سے شامل ہے، اس وقت تک آپ کے قدم نہیں چھوڑوں گا۔ آؤ عزیزو اس فرش عزا پر صاحب عزا زمانے کے امام سے خطاب کرے، مولا گناہوں کے سبب دل سیاہ ہو گیا ہے، ارے وجود سے گناہوں کی بو آتی ہے، تجھ سے دور ہوا چاہتا ہوں، تجھے اس پاکیزہ ذکر کا واسطہ، تجھے آپ کے جد جناب جان کا واسطہ، اب جب کہ فرش عزا پر بلا لیا ہے، مجھے اپنی جانب کھینچ لے، مجھے پاکیزگی کا تحفہ عطا کر دے، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے کہا جان خدا حافظ، کچھ دیر گزری، جان کا جہاد مکمل ہوا، میرا مولا لاش جان پر پہنچا، جیسے جان نے مانگا تھا فاطمہ کے لال نے ویسے ہی عطا کر دیا۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، اللہم بیض وجہا، اے پروردگار جان کے چہرے کو سفید کر دے، وطیب ریحا، اسے خوشبو عطا کر دے، واحشرہم علی ابرار، اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما، وعرف بینہ وبین محمد وآلہ۔ فرش عزا پر زمانے کے امام سے انہی دعاؤں کا تقاضا کرے، مولا جیسا بھی ہو تیری بارگاہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے، ہائے جب میرا بابا بے اجاز امامت لاشوں کو دفنانے آیا، ایک لاشا ایسا ہے جس سے مشک و عنبر کی خوشبو بلند ہو رہی ہے، یہ لاش جان ہے جس کے حق میں زہرا کے لال کی دعا پوری ہوئی، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو اللہ سے مانگیے اس خوبصورت دین، اس جامع دین، اس دنیا سوارنے کے ساتھ آخرت سوارنے کے ساتھ ساتھ دنیا سوارنے والے دین کی عظمتوں اور اس کی واقعی معرفت سے بہرہ مند ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ خصوصیت سے رزق کے سلسلے میں جو مومنین پریشان ہیں، پروردگار غیب سے ان کی پریشانیاں دور فرما، رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق، دیگر مشکل مومنین کی مشکلات کو حل کرنے والا رزق صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب بھی بیمار ہیں، اس فرش شفا فرش عزا کا واسطہ ہم سب کو امراض جسمانی اور روحانی سے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں، اسلام کے نقطہ نگاہ سے ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ان بچوں اور بچیوں کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی جناب سکینہ جناب علی اکبر کی مانند صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع نظام، رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس پرآشوب زمانے میں، اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ان مراجع کرام سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے خطبات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں
جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ہیں، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ خصوصیت سے فلسطین کے مسلمانوں کو استقامت کے ساتھ غلبہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، دشمن طاقتوں کو ان کے مکر و فریب کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے۔ اے پروردگار، جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما۔ صدق دل سے عزیز و ہر مجلس اعظام اس دعا کو ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے طلب کریں۔ پروردگار، دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک دن اس حیات ظاہری کا چراغ گل ہو جائے گا۔ جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے، جان مال عزت آبرو شرف اولاد، اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں سے اپنے پیروں سے تیری راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ پاکیزہ فطرت انسان سارے عالم اسلام خصوصیت سے مکتب اتفاق کی نعمت سے محفوظ فرما، کی نعمت سے مالا مال فرما۔ خصوصیت سے مملکت خدا داد پاکستان پر اپنا رحم فرما، یہاں کے باشندوں پر اپنا رحم فرما، اپنی جانب سے آسمان سے زمین سے اپنی نعمتوں سے نواز۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کی سزا ہمیں نہ دے، اے رب جلیل، جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کر رہے انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی، خصوصاً ایام 40 میں پاک پیادہ مولا و آقا کی بامعرفت زیارت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما۔ ہم سب کا شمار مولا و آقا کے جانثاروں میں سے قرار دے، مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں دوبارہ سے ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے۔ مرحوم سید ناصر حسین زیدی، مرحوم سید وزیر حسن زیدی اور مرحومہ سید کنیز پنجتنی اور آپ احباب کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسین۔